السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ ہم نے جو ٹاپکس پڑھے تو سب سے پہلے وہ ریوائز کر لیتے ہیں کچھ۔ تو سب سے پہلے جو ہم نے جو ٹاپک پڑھا تھا وہ یہ تھا کلمہ اور اس کی اقسام۔ ہم نے کلمہ میں کیا دیکھا تھا؟ کلمہ کی 3 اقسام دیکھی تھیں، اسم، فعل اور حرف۔ ان تینوں کی ہم نے اگزامپلس دیکھی تھیں۔ پھر اس کے بعد ہم نے جو نیکسٹ ٹاپک تھا وہ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اسم اور فعل کی کچھ علامات دیکھی تھی جن کے ذریعے سے ہم بآسانی اسم اور فعل کو پہچان سکتے ہیں، یعنی ان چیزوں جو ہم نے جو علامات دیکھی تھیں ان سے ہم اسم اور فعل کو پہچان سکتے ہیں، اور انشاءاللہ آگے چل کے اس کی کچھ مزید ڈیٹیلز دیکھیں گے۔ تو آج کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے تعریف کے لحاظ سے اسم کی اقسام۔ تو جیسے کہ اسم کے کئی پہلو ہوتے ہیں، لیکن آج کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ اسم کی کئی اقسام بنتی ہیں لیکن تعریف کے لحاظ سے اسم کی 2 اقسام ہیں۔ تعریف کے لحاظ سے اسم کی 2 اقسام ہیں، جس میں سے دیکھیں گے اسم ذات اور اسم صفت۔ اسم کی 2 اقسام ہیں، تعریف کے لحاظ سے اسم ذات ہے اور اسم صفت۔ تو سب سے پہلے دیکھیں گے اسم ذات کو۔ اسم ذات کسے کہتے ہیں؟ پرسن ناؤن، یعنی اسم ذات اس اسم کو کہتے ہیں جو کسی ذات، فرد یا چیز کا محض نام ہو۔ ٹھیک ہے، اسم ذات کسے کہتے ہیں؟ جو کسی ذات، فرد یا چیز کا صرف اس محض نام ہو تو اس کو اسم ذات کہتے ہیں۔ اس کی اگزامپل دیکھیں گے۔ اللہ، اللہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے۔ رجل، مرد کو کہتے ہیں، یہ بھی نام ہے۔ امرأۃ، عورت کو کہتے ہیں۔ شمس، سورج کو کہتے ہیں۔ الصراط، راستہ۔ ٹھیک ہے، یہ ساری جو ہیں وہ نام ہیں۔ قمر، دار، عین، یہ سارے جو ہیں وہ نام ہیں، تو یہ سارے اسم ذات میں آتے ہیں۔ دوسری اگزامپل کیا ہے؟ دوسری اقسام ہے اسم صفت یعنی ایڈجیکٹو۔ تو اسم صفت کسے کہتے ہیں؟ اس اسم کو جو کسی فرد کا، کسی چیز کا ذاتی نام نہ ہو بلکہ اس کی صفت یعنی اچھائی اور برائی بیان کر رہا ہو تو اس کو اسم صفت کہتے ہیں۔ تو اس کی اگزامپل کیا ہے؟ الغفور۔ الغفور کیا ہے؟ الغفور اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ الغفور یعنی بخشنے والا۔ الغفور۔ منیر، صادق۔ التائب، عابد یعنی عبادت گزار، عبادت کرنے والا۔ صابرۃ، قانتۃ۔ الخاشعۃ، یہ ساری کیا ہیں؟ یہ ساری صفت ہیں جو کہ ذاتی نام نہیں ہے۔ تو اسم ذات اسے کہتے ہیں جو کسی فرد کا، کسی چیز کا نام ہو، اور اسم صفت کسے کہتے ہیں؟ جو کسی کی اچھائی یا برائی کو بیان کر رہا ہو تو اس کو اسم صفت کہتے ہیں۔ تو الحمدللہ اسم کے کئی پہلو ہیں، اسم کے 4 پہلو ہیں، تو وہ انشاءاللہ آگے چل کر دیکھیں گے، لیکن اس تعریف کے لحاظ سے جو تھی وہ اسم کی 2 اقسام تھی، اسم ذات اور اسم صفت۔ تو جملہ اسمیہ بنانے کے لیے جن باتوں کو ہمیں جاننا ضروری ہے وہ اسم کے 4 پہلو ہیں۔ 4 پہلو کے بارے میں اگر ہم جانیں گے تو پھر اس کے بعد ہی ہم کوئی جملہ بنا سکتے ہیں، جملہ اسمیہ۔ تو اس کے لیے ہمیں ان 4 پہلوؤں کو جاننا ضروری ہے۔ سب سے پہلے کیا ہے کہ کسی بھی اسم کے بارے میں ہمیں اس کی جنس کے بارے میں پتہ ہو، یعنی وہ مذکر ہے، مؤنث ہے۔ اس کے عدد کے بارے میں پتہ ہو کہ وہ واحد ہے، جمع ہے، 1 ہے، 2 ہے یا 3 ہیں، تو ان کے بارے میں ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ اور اس کی وسعت کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ وہ اسم معرفہ ہے یا اسم نکرہ ہے۔ اس کے اعراب کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے۔ تو انشاءاللہ وہ چیزیں ہم انشاءاللہ آگے چل کر دیکھیں گے۔ تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے قرآن سے اس کی مثالیں تلاش کرنی ہیں کہ اسم ذات کہاں کہاں آپ نے نوٹ کرنا ہے، اس کو تلاش کرنا ہے، اسم صفت کو آپ نے تلاش کرنا ہے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ نیکسٹ ہم دیکھیں گے۔
سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔